ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور غم میں نہ ڈالے تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ بھی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہرگز گمان نہ کرے نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے کچھ بھلا ہے، ان کے حق میں نہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کہ بظاہر تو دنیا میں یہ کفار بڑے پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں، تو ان کو مقہور و مغضوب کیسے سمجھا جائے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کے جواب میں یہ آیتیں ہیں کہ جو دنیا کی ظاہری ترقی تم دیکھ رہے ہو یہ دراصل ترقی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ کفار کی دنیاوی عیش و عشرت بھی در حقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ اللہ نے کافروں کو مہلت دی، عمر دراز دی، عافیت راحت کے سامان دیے کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں، تو پھر کفار بے قصور ہوئے، کیونکہ مقصود آیت کا یہ ہے کہ کفار کی اس چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہو، کیونکہ باوجود کفر و عصیان کے ان کو دنیاوی طاقت اور سامان دنیا دینا یہ بھی ان کے لیے عذاب ہی کی ایک صورت ہے، جس کا احساس آج نہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا در حقیقت جہنم کے انگارے تھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، یعنی کفار کے اموال اور عیش و عشرت اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فخر کرنے کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب الہی کی ایک قسط ہے جو ان کو عذاب آخرت بڑھانے کا سبب ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ وہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ تعالی چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تو تم یقین لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر رہو تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ پچھلی آیت میں اس شبہ کا جواب تھا کہ جب کفار اللہ کے مبغوض اور مردود ہیں تو دنیا میں ان کو اموال جائیداد عیش و عشرت کے سامان کیوں حاصل ہیں؟ مذکورہ آیت میں اس کے بالمقابل اس شبہ کا ازالہ ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر تکالیف و مصائب کیوں آتے ہیں؟ مقبولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ راحتیں اور سامان راحت ان کو ملتا، تو یہ بتلایا کہ اللہ مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو۔ پھر یہ حالات کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ خبیث کو طیب سے، پاک کو ناپاک سے الگ کر کے دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن بعض رسولوں کو چن کر دے دیتا ہے۔ تو اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور متقی بن کر رہو، یہ بتلایا گیا ہے۔ مومن منافق میں امتیاز وحی کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ منافقین ہے، یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زبانی طور پر بتلا دیتے، اس کے بجائے آپس میں لڑانا بھیڑانا یہ کیوں کیا، عملی طور پر کیوں ان کا نفاق ظاہر کیا؟ اس کی کئی حکمتیں جو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب یہ بالکل اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے یہ منافقین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا تو یہ لوگ سمجھتے کیا ہے منافق ہے، لیکن قطع تعلق نہیں کرتے تھے، وہ باقی رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر یہ قطع تعلق کرتے یا ان کو بولتے کہ تم منافق ہو تو وہ کہتے نہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن جب عملی طور پر میدان جہاد میں، میدان جنگ میں، امتحان کے وقت یہ الگ ہو گئے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا نفاق بالکل کھل کر آ گیا سامنے، اور اب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے، تو منافق ہے یہ بھی معلوم ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بھی ہو گیا کہ اب وہ تعلق رکھنے کے قابل نہیں رہے، کھلم کھلا انہوں نے غداری کی، منہ نہیں رہا کہ مومن و مخلص ہونے کا دعویٰ کریں، اور یہ کہ آپس کا تعلق بھی باقی نہیں رہا۔ غیبی چیزوں پر اللہ تعالیٰ جس کو مطلع کر دیں وہ تھوڑا غیب جان سکتا ہے، عالم الغیب نہیں ہو سکتا، یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے۔ انبیاء علیہ السلام بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ وہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق اس میں شریک قرار دینا شرک ہے۔ وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، عالم الغیب کون ہوگا؟ جس کا علم ذاتی ہو، کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو۔ انبیاء کو اللہ نے دیا ہے تو علم غیب ملا ہے جتنا بھی دیا ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی و مستقبل کا علم، کائنات کے ماضی اور مستقبل کا جو پہلے ہو گیا جو آئندہ ہونے وہ علم محیط ہو، جس سے کسی ذرے کا علم بھی مخفی نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، اور یہ اللہ کے سوا کسی کو یہ علم حاصل نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔